استاذ زمن کہتے ہیں یا رسول اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم وصال کے تعلق سے ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں، اسی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ جب آدمی کا وہ آخری وقت ہوتا ہے تو اس کو کتنی بے کلی، بے چینی، اضطراب ہوتا ہے، لیکن جس کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی کو تمنا کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو، آمین آمین آمین، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو، بولو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا سبحان اللہ، ہو، سبحان دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، لوٹ رہا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ رکھا ہو، اللہ اکبر اللہ، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ رکھا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ بلند آواز سے درود شریف سنائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایصال ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، برسی کا موقع ہے، یہ تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، یہ جہاں ایصال ثواب ہے وہیں ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو چلے گئے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، تم کیا جانتے ہو، ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، ہمیں بھی اس طریقے کی ہمارے لیے کبھی مجلسیں منعقد ہو سکیں گی کہ نہیں ہو سکیں گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جب تک زندگی عطا فرمائے مذہب حقہ، مذہب اہل سنت جس کا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مولا اسی پر قائم و دائم فرمائے، اور جب موت عطا فرمائے تو ایمان ہی پر رب قدیر ہمارا سب کا خاتمہ فرمائے۔ سب کو جانا ہے مگر کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان، جب جاتا ہے تو پیغمبر کی جانب سے صدا آ رہی ہے۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، پیارے مصطفیٰ کی زبان مقدسہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا، اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها۔ بہت لوگ جاتے ہیں دنیا سے، جا چکے ہیں، جائیں گے، جا رہے ہیں، مگر پیغمبر ارشاد فرماتا ہے کچھ اللہ کے مقبول وہ بھی ہوتے ہیں، ادھر قبر میں رکھا جاتا ہے، جیسے ہی قبر میں رکھا گیا تختے لگے، مٹی دے کر لوگ واپس ہوئے، فرشتے آ گئے، فرشتوں نے آ کر اٹھایا، حدیث کے کلمے ہیں فَيُجْلِسَانِهِ، فرشتے اسے اٹھاتے ہیں، یا فَيَجْلِسُ، وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے، جیسے ہی سوال کرتا ہے فرشتہ، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں ادھر سوال کرتا ہے کرنے والا، ادھر رب قدیر کے محبوب کہتے ہیں مسلت لہ الشمس عند غروبها، اس اٹھنے والے کو جو قبر میں لیٹا ہے فرشتوں نے اٹھایا، وہ اٹھ کر بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا اچانک اس کی نگاہ پڑتی ہے، قبر معلوم نہیں ہوتی، حد نظر جہاں تک نظر جاتی ہے اس کو تو ایک کشادہ مکان معلوم ہوتا ہے۔ پیغمبر
کہتے ہیں مسلط لہو الشمس عند غروبہا، اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے. ادھر فرشتہ بولا من ربو کا، یہ تو بتا تیرا رب کون ہے. آنکھوں کو مسئلہ ہے، بندہ مومن ہے، غلام مصطفیٰ ہے، آنکھوں کو مسئلہ. ادھر سوال ہوا، سوال کے جواب میں بولا یہ نہیں کہا میرا رب پروردگار ہے. جواب میں کہتا کیا ہے؟ جواب تو بعد میں دوں گا. ایسا لگتا ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے. سوال کرنے والے تھے، جواب بعد میں دوں گا، پہلے رب کی عبادت تو کر لینے دے. کیا بات ہے. جواب بعد میں دوں گا، پہلے رب کی عبادت تو کرنے دے. کہیں ایسا نہ ہو تیرا جواب دینے میں عصر کا وقت چلا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون کہے گا یہ یار؟ یہ کہے گا کون؟ جو عادی ہوگا نا نماز کا، غلام مصطفیٰ ہوگا نا. جاتے تو سب ہیں مگر اچھے ہیں وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں. فرشتہ سوال کر رہا ہے من ربو کا، جواب تو یہ تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. مگر بندہ مومن کہتا ہے جواب بعد میں دوں گا، پہلے نماز پڑھنے دے. تمام حدیثیں اٹھا کر دیکھو، حدیث کے کلمے صرف اتنے ہیں. اذا ادخل المیت القبر مسلط لہو الشمس عند غروبہا، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے سورج ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے غروب ہو رہا ہے. اب سوال کیا تو سوال کا جواب بعد میں، پہلے کہہ رہا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. اب حدیث اس کے آگے بند، حدیث کا کوئی کلمہ اس کے آگے نہیں ہے. یہیں پر حدیث ختم ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ اتنا تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا. آپ کے غلام نے یہ کہا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، جواب بعد میں دوں گا. اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نماز پڑھنے لگا ہے. اب یہ پتہ نہیں چلا نماز پڑھنے کے بعد سوال ہوا کہ نہیں ہوا. تو تمام محدثین کی شرح اٹھا کر دیکھو، سب کہتے ہیں رسول نے حدیث کو ختم کر دیا ہے. مطلب یہ ہے نماز پڑھی ہے، ادھر حدیث ختم، ادھر سوالوں کے جواب ختم ہو گئے. سارے سوال کی انتہا ہو گئی، نماز پڑھ لی. پتہ یہ چلا فرشتے سمجھ گئے جس کو عصر کی نماز یاد ہے کیا اس کو رب کا نام یاد نہیں ہے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ گئے اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ایسے وقت میں عصر کی نماز یاد ہو، جواب بعد میں دینا ہے، پہلے عصر کی نماز پڑھنے دے. رسول کائنات نے آگے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. پتہ یہ چلا محدثین سب لکھ رہے ہیں میرے پیغمبر نے آگے اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہو گیا ہے نماز پڑھنی ہے. جب نماز پڑھے گا بندہ مومن، کیا اس میں مذہب اسلام جو سوال ہے اس کا جواب موجود نہیں ہے؟ کیا رب کی ربوبیت موجود نہیں ہے؟ اسی میں درود و سلام کے نذرانے بھی تو لٹائے گا. کیا پیغمبر کا پتہ نہیں دیتی ہے نماز؟ سارے سوالوں کا جواب ہو گیا. اب اپنے حالات پر غور کرو، اپنے حالات کا جائزہ لو. ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان. ہمارا تو عقیدہ ہے ادھر بندہ مومن قبر کی گود میں جاتا ہے، ادھر پیغمبر بھی تو تشریف لاتے ہیں. کیسا ہوگا وہ مسلمان؟ ادھر بندہ مومن کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، ابھی نماز ختم نہیں ہوگی. اگر فرشتے وہیں بیٹھے ہوں گے تو فرشتوں سے اشارہ کریں گے. میرا پیغمبر کہے گا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا غلام آیا ہے، اسی لیے میرا پیر و مرشد سیدنا و سندنا حضور تاج الشریعہ بریلی سے پکار کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی نہ اٹھائے، یہ تو بندے نبی ہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. ہمارا تو عقیدہ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا نا. نوٹ کرو، ایک نام ہے حضرت مسلم بن عمرو. جس لیے اکٹھا ہوئے نا اسی کے تعلق سے سننے وقت نہیں ہے.
حضرت مسلم بن عمرو ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جس شہر میں رہتے تھے ان کا پڑوسی ایک گورکن ہے، قبر کھودنے کا کام کرتا ہے۔ مسلم بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، یا اس سے پہلے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اے مسلم، تیرے پڑوس میں ایک گورکن ہے، ایک مدت سے قبروں کے کھودنے کا کام کرتا ہے، کیوں نہ ہو کہ آج تو اس سے چل کر کوئی سوال کر لے، ہو سکتا ہے تیری نجات کا وہی ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے تیری نجات کا سرمایہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی نصیحت آموز سبق مل جائے۔ فرماتے میں چلا گیا، اتفاق سے ملاقات بھی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، بھائی پڑوسی میرے یہ بتاؤ، پوری زندگی ہو گئی قبریں کھودتے کھودتے، اتنی مدت میں، مدت دراز میں، طویل مدت کے اندر کوئی ایسی بات بھی دیکھی، کوئی ایسا منظر بھی دیکھا جو ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگر اس پر عمل کر لے، اگر خوف خدا طاری ہو جائے وہ سن کر، تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مسلم بن عمرو کہتے ہیں میں نے اتنا کہا اس کا سر جھک گیا۔ اے بھائی آپ نے سوال کیا ہے تو سنو، پوری زندگی میں نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک الوہا واقعہ دیکھا ہے۔ مسلم بن عمرو کہتے ہیں وہ مجھ سے سنانے لگا، بھائی بیٹھیے ذرا میں سناتا ہوں۔ میرا کام تھا روزانہ قبریں کھودنے کا، میرا معمول تھا کہ 2-4 قبریں میں روزانہ تیار کر کے رکھا کرتا تھا، اس لیے پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان گیا، ایک قبر کھودی، تیار ہو گئی، پھر میں نے دوسری قبر کھودی۔ ارادہ یہ تھا کہ آج 3 قبریں کھودنا ہے، 3 قبروں کو تیار کرنا ہے۔ ایک تیار کی، دوسری تیار کی، تیسری قبر کھودنے کا جیسے ہی میں نے نمبر لگایا، ابتدا کی، قبر کھودتا جاتا تھا، تھوڑی سی مٹی کھودی، بڑی سخت کھود رہی تھی، تھوڑی سی کھودی، اس کے نیچے سے تپش آنے لگی، گرم گرم آگ کی لپٹیں نکلنے لگی۔ پریشان ہو گیا، 2 قبریں کھودی ہیں مگر کوئی بات نہیں، تیسری قبر کھودی ہے تو نیچے سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ کپڑا بھگا کر لایا، سر پر رکھا، برداشت نہ کر سکا۔ قریب میں چھوٹا سا درخت تھا، اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈال کر سایہ کر لیا۔ کئی مرتبہ سستا کر آرام لے کر میں نے اس قبر کو تیار کیا۔ جیسے ہی میں نے قبر کو تیار کیا، 3 قبریں تیار ہو گئی، میں ایک درخت کے سائے میں قریب میں درخت تھا بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا میں نے آسمان سے اچانک 2 آدمیوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ آسمان سے 2 شخص اترے ہیں۔ پہلی قبر جو پہلے نمبر پر کھودی تھی اس کے ایک سرہانے کھڑا ہے، ایک پائتی کی طرف کھڑا ہے۔ سرہانے والا پائتی کی طرف کھڑے ہونے والے سے کہتا ہے لکھو۔ پائتی والے نے کہا بتاؤ کیا لکھوں؟ سرہانے کھڑے ہونے والے شخص نے کہا تھا لکھو اس قبر کو چاروں طرف سے 12 میل اللہ نے کشادہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 12 میل، زور سے بولو، 12 میل چاروں طرف سے کشادہ کیا گیا، اس قبر کو لکھو۔ لکھ دیا لکھنے والے نے، ہٹے دوسری قبر پر آ گئے۔ دوسری قبر، سرہانے والا کہتا ہے، سرہانے کھڑا ہے، کھڑا ہونے والا بولا لکھو۔ پائتی کی طرف جو کھڑا ہے وہ بولا کیا لکھوں اس کے بارے میں؟ کہا اس کو لکھو، اس قبر کو تا حد نظر کشادہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تا حد نظر اس کا مکین ہوگا جو اس میں دفن ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کو اپنی قبر، اپنا مکان دکھائی دے گا۔ لکھ دیا گیا۔ وہاں سے اٹھے تیسری قبر پر جس پر آنچ آ رہی تھی، کہا لکھو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا لکھوں؟ شہادت کی انگلی، انگوٹھے کو ایسے کیا، لکھو اگرچہ یہ 2 گز 2.5 گز 4 گز چوڑی ہے، 6-7 گز لمبی ہے، مگر لکھو اس قبر کو جتنی 2 انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، اتنا تنگ۔ گور کن جو بیٹھا ہوا تھا کھودنے والا وہ کانوں سے سن رہا تھا۔ عجیب منظر دیکھا،
پھر سوچنے لگا یہ تو میں نے دیکھ لیا، مگر اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان قبروں میں دفن ہونے والے کون کون آتے ہیں۔ کہتا ہے وہ حضرت مسلم بن عمرو سے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے مقبول سنو، میں تو اسی انتظار میں تھا، اچانک ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا، مگر اس جنازے کے ساتھ معلوم ہے کتنے آدمی تھے؟ 4 آدمی تو وہ تھے جو جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، 5 آدمی وہ تھے جو جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، کل 9 آدمی تھے، کوئی 10واں آدمی نہیں تھا، کل 9 آئے۔ آنے کے بعد پوچھا بھائی صاحب کوئی قبر تیار ہے؟ میں نے کہا 3 قبریں ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو پہلی قبر، پہلی والی جو 12 میل کشادہ کی گئی، اس کو انہوں نے منتخب کر لیا، بھائی یہ قبر ہمیں دے دو، جو آپ کی مزدوری ہے، جو پیسے ہیں وہ لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قبر دی، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں اتار دیا گیا۔ گور کن کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ تو صحیح، یہ جس کو تم لے کر آئے ہو اس میں کل 9 آدمی کیوں ہیں؟ کیا تمہاری بستی میں اور کوئی نہیں ہے؟ کیا بستی چھوٹی ہے یا تمہیں لوگ یہاں پر رہنے والے ہو؟ تو کہنے لگا، ان لوگوں نے جواب دیا صاحب تھے تو بہت، مگر یہ جس کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے یہ ایک غریب آدمی تھا، لاچار مجبور تھا۔ کون ہوتا ہے غریبوں کا؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتے ہیں، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتے ہیں، کبھی صبحیں نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ غریب تھا، کون پوچھتا ہے غریبوں کو؟ ہم لوگوں نے انتظام کیا، نہلایا دھلایا، ہم ہی لوگ ساتھ میں چلے آئے۔ بہرحال اس کو قبر میں رکھا گیا، تختے لگائے گئے، مٹی دے دی گئی۔ پھر اس نے کہا غریب تو ضرور تھا، مگر غریب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو۔ ان لوگوں کو بتایا جس قبر میں تم نے اتارا ہے یہ قبر نہیں ہے، یہ تو اس بندے خدا کے لیے جنت کی کیاری بنا دی گئی ہے۔ میں نے ایسا ایسا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بہرحال اس کو دفن کیا گیا، لوگ چلے گئے۔ دوسری قبر جس کو تحت نظر کشادہ کیا گیا تھا، کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ اور آیا۔ وہ کہتا ہے آج مجھے دیکھنا ہے کہ یہ تینوں قبریں کس کس کے لیے رکھی گئی ہیں، دیکھنا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک جنازہ اور آتا دکھائی دیا۔ جنازہ تو آ رہا تھا مگر جنازے کے ساتھ کل 4 آدمی تھے، وہ بھی وہی تھے جو جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، وہی تھے جو جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جنازہ لایا گیا، رکھا گیا۔ پوچھا بھائی کوئی قبر تیار ہے؟ کہاں قبریں تیار ہے؟ تو انہوں نے بیچ والی قبر کا انتخاب کر لیا کہ صاحب یہ قبر ہمیں دے دو، اس کی اجرت آپ لے لو۔ قبر لے لی گئی، قبر دے دی گئی ان کو، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر اس شخص نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ تم جو جنازہ لے کر آئے ہو کیا بستی میں اتنے ہی لوگ تھے؟ کیا یہی نماز جنازہ پڑھنے والے، یہاں کا ماحول یہی ہے؟ تو اس میت کی طرف سے آنے والوں نے جواب دیا۔ پوچھنے والا کہتا یہ ہے کون، یہ تو بتاؤ۔ تو لانے والے کہتے یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں یہ ہے کون، جس کا جنازہ ہم لے کر آئے ہیں ہم بھی نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں شام کو آیا تھا، صبح کے وقت میں ہم نے اپنے مسجد کے قریب دیکھا ہے، مسافر ہے، نہ جانے کہاں کا رہنے والا ہے، غریب ہے، مسافرت میں انتقال کر گیا ہے۔ ہم نے سوچا کوئی بھی صحیح مگر مسلمان تو ہے۔ ہم ہی لوگوں نے انتظام کیا ہے، کفن کا دفن کا سارا انتظام ہم نے کیا ہے، جو پیسے بچے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اس قبر غور کرنے کہا تھا بھائی ہمیں پیسے نہیں چاہیے، یہ پیسے آپ لے لو اور ہماری طرف سے انہی پر خرچ کر دینا۔ گورکن کہتا ہے میں نے نماز جنازہ ان کے ساتھ پڑھی، قبر میں اتارا گیا، ادھر قبر میں اتارا گیا تھا، ادھر قبر سے خوشبو کی لپٹیں پھوٹ رہی تھی، سبحان اللہ۔ قبر میں اتارا گیا، تختے لگے، مٹی دے دی گئی، دفن کر کے جب وہ چلے تو گورکن کہتا ہے بھائی آپ تو نہیں جانتے ہو یہ رہنے والا کہاں کا ہے، آپ نہیں جانتے ہو یہ ہے کون، پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، جس کو کوئی نہیں جانتا،
جس کو دنیا کے لوگ نہیں جانتے ان کو اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. واہ 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 واہ. وہ کہتا ہے غور کر، کہتا ہے تم نہیں جانتے مگر اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے، آنے والے فرشتے بھی جانتے ہیں. اس کی قبر کو تو پہلے ہی کشادہ کر دیا گیا ہے. نمبر ہے تیسری قبر کا، انتظار کر رہا ہے کھودنے والا. اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے جس میں لپٹیں نکل رہی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے جس میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. آخرکار اس میں کون آتا ہے؟ تھوڑی دیر گزری ایک جنازہ آتا دکھائی دیا. کیسا ہے جنازہ؟ اکیلے نہیں ہیں آنے والے، 4 اٹھائے گئے نا. جہاں تک نظر جاتی ہے آدمیوں کا سیلاب چلا آ رہا ہے. جہاں تک نظر جاتی ہے آج ایسا ہی تو ہوتا ہے نا. رئیس کا، وقت کے چیئرمین کا، وقت کے عہدیدار کا، وقت کے جائیداد والے کا اگر بچہ بھی انتقال کر جائے، سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور کوئی غریب حافظ قرآن چلا جائے تو لوگ انتظار کرتے ہیں. چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں صاحب پڑوسی ہو کر بھی نہ جا سکا. بہرحال آدمیوں کا سیلاب ہے، شامل ہونے والے ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں سیلاب کی طرح امڑتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے آ کر فوراً قبر کے بارے میں پوچھا. صاحب قبر تیار ہے. وہی قبر انہوں نے اپنے مردے کے لیے لے لی ہے. آنے والا جو مردہ ہے وہ مرد نہیں ہے، عورت ہے. جنازہ اتنا بہترین سجا ہے کہ ریشمی مخمل کی بڑی قیمت کی چادر اوپر پڑی ہے، پھولوں سے پوری چارپائی کو بھر دیا گیا ہے. پوچھنے والا قبر کن کہتا ہے یہ تو بتاؤ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ کہاں سے آیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا صاحب بڑے وقت کے رئیس کی بیوی کا جنازہ ہے، وقت کے بڑے زمیندار کی بیوی کا جنازہ ہے، وقت کے رئیس اعظم کی بیوی کا جنازہ ہے. اس میں بڑے بڑے عہدیدار بھی ہیں، بڑے بڑے نوکر پیشہ بھی ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بھی ہیں. غریب تو بیچارے ان کے ساتھ چلے آئے ہیں. ہر طریقے کا آدمی ہے، انجینئر ہے، ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ سب آ رہے ہیں. پوچھنے والا کہتا اچھا اتنا اور بتاؤ جس کا جنازہ آیا ان لوگوں کے گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے زندگی گزرتی تھی؟ تو آنے والے کہتے ہیں مالدار تو تھے، دنیا داری تو تھی، مگر گھر دینداری سے بالکل خالی تھا. ادھر مسجد کے مینار سے نماز کا بلاوا آتا تھا، ادھر ان کے گھر کے دروازے بند ہوا کرتے تھے. گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی تھی. گورکن کہتا ہے میں سمجھ گیا، دنیا داری تو ہے مگر دینداری نہیں ہے، دنیا داری تو ہے مگر اللہ اور رسول کا پیغام نہیں ہے. پیارے ضرورت ہے اس بات کی جہاں یہ تیجے 10ویں 20ویں برسی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، وہیں تمہارے لیے درس عبرت بھی ہے، ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع بھی ہے. یاد کرو پیارے یہ موت کا نام گالی نہیں ہے، پتہ نہیں آنکھیں کب بند ہو جائیں. 11:15 پر تمہارا وقت ہے، 10 منٹ ہو گئے، بس 5 منٹ میرے لیے اور ہیں. بلند آواز سے ذرا درود شریف سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام. آخری بات، دنیا سے سب کو جانا ہے، دعا یہ کرو رب قدیر جب تک زندگی دے ایمان کی، زندگی عطا فرمائے، موت عطا فرمائے تو ایمان پر. ہمارا پیغمبر اعظم جب دنیا سے جانے والا تھا، پیغمبر اعظم جانا تو سب کو ہے نا، وعدہ الہی کے لیے موت تو انہیں بھی آنی ہے، مگر امام احمد رضا کہہ کر چلے گئے انبیاء کو بھی یہ جلانی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. بس اسی آن کے بعد، بس اسی آن کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے. آنی تو ہے، پیغمبر اعظم دنیا سے جانے والے. حضرت بلال کو بلا کر ارشاد فرماتے بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو. غلام کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اعلان کروں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہو مدینے میں اعلان کر دو، چلو سب کے سب مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کی آخری تقریر ہوگی. آخری جیسے یہ کہا نا
سنا لوگوں نے دکان مکان کاروبار جیسے تھے وہیں ٹھپ ہو گئے. تھوڑی دیر لگی مسجد نبوی کھچا کھچ پر گئی. پیغمبر اعظم تشریف لائے, منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. اس کے بعد پیغمبر اعظم نے کہا تھا اے لوگو اتدرون من المفلس یوم القیامہ, جانتے ہو قیامت کے دن سب سے بڑا نادار مفلس غریب کون ہوگا؟ پیغمبر اعظم کے صحابہ نے کہا تھا حضور جس کے پاس مکان دکان رہنے سہنے کا انتظام پہننے کے کپڑے کھانے پینے کا ساز و سامان نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. پیغمبر نے ارشاد نہیں, سب سے بڑا غریب وہ ہوگا دنیا میں مالدار تھا عہدیدار تھا زمیندار تھا مگر جب دنیا سے گیا تو حقوق العباد میں گرفتار ہو کر چلا گیا. سب سے بڑا غریب وہ ہوگا. اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو. پھر پیغمبر اعظم نے کھڑے ہو کر کہا تھا اے میرے غلاموں تمہیں اس لیے بلایا ہے اگر میرے اوپر تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اپنا حق مانگ لے, میں اس کا حق دے دوں. میں یہ چاہتا ہوں اپنے رب سے ملاقات کروں تو اس حال میں ملاقات کروں میرے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہ ہو. نبی پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا مگر میرا پیغمبر یہ بتانا چاہتا تھا لوگوں دنیا سے سب کو جانا ہے, جب جاؤ تو اس حال میں جانا کہ تمہارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو. ورنہ یاد رکھنا جب دنیا سے جاؤ گے حقوق العباد میں گرفتار ہو کر تو وہاں یہ زمین ہے یہ جائیداد ہے یہ پیسے یہ سونا یہ چاندی کچھ نہیں. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں حقوق العباد میں گرفتار ہو کر گئے ہوگے اہل حقوق آ جائیں گے وہ رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا, کوئی کہے گا کسی نے چانٹا مارا, کوئی کہے گا مجھے گالیاں دی, کوئی کہے گا میری زمین بالش پر زمین پر قبضہ کیا. آخرکار فیصلہ یہ ہوگا. رب کہے گا فرشتوں اس مالدار کی نیکیاں شمار کرو, نیکیاں میرے غریب بندوں کو دے دو, ان کے گناہ اٹھاؤ اس کے اوپر لاد دو. فیصلہ ہوگا. پروردگار ارشاد فرمائے گا رب قدیر ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو ان میرے بندوں کو جن کے حقوق مار کر آیا ہے نا ان کو میرے حبیب کے صدقے میں جنت عطا کر دو, اور جو حق مار کر آیا ہے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم میں لے جا کر ڈال دو. حضرت کی طرف سے اجازت ہے 15 منٹ کا وقت اور ہے, ذرا درود شریف سنائیں. ایک نصیحت آموز میں صرف ایک واقعہ نصیحت آموز, زیادہ تفصیلی وقت نہیں ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم کا نام سنا ہے نا آپ نے, سنا ہے نا؟ بلخ کے بادشاہ تھے, ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا. اب وہ بادشاہ کے نام سے نہیں جانے جاتے تھے, اللہ کے مقبول بندے کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں ایک دن آیا, میں بڑی جلدی سے اپنی بات رکھ رہا ہوں. ابراہیم ابن ادم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, کہنے لگا ابراہیم اللہ کے ولی میں بہت بڑا گناہگار ہوں, عادی ہو چکا ہوں. اور جب آدمی عادت پڑ جاتی ہے نا تو عادت نہیں چھوٹتی آسانی سے. کہنا گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں. کہتا ہے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی علاج بتا دیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور قبر میں جاؤں تو عذاب نہ ہو, حشر میں جاؤں تو پٹائی نہ ہو, حساب و کتاب کے بعد جہنم میں جانا نہ پڑے, جنت مل جائے. ہمارا بھی مزاج یہی ہے نا, نمازوں کو چھوڑتے رہیں, لوگوں کا دل دکھاتے رہیں, حق مارتے رہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو چاہیں وہ کریں, سینے پر ہاتھ رکھیں اور پھر سوچیں امام صاحب کے پاس آ کر کہنے والے مولانا ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں مجھ سے مت پوچھ, چل 1497 سال پہلے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ. مسلمان صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے پیغمبر کی زبان مقدسہ سے نکلے ہوئے کلمے ہیں. صحیح معنوں میں مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. تم اتنے اچھے مسلمان ہو, ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں, ہماری زبانوں سے تو سگا باپ محفوظ نہیں ہے, سگی ماں محفوظ نہیں ہے, رشتہ دار پریشان, بڑے بھائی کا ادب نہیں, چھوٹوں کا خیال نہیں. اسی رسول نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو بڑا ہو کر چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, چھوٹا ہو کر بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہمارے طریقے سے نکل چکا ہے. تو پیغمبر تو کہیں مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے مسلمان سلامت رہیں. ہمارا مزاج یہ ہے گناہ بھی کریں
اور جنت مل جائے۔ اور وہ لوگ یاد رکھیں اور وہ واعظ بھی یاد رکھیں، امام غزالی نے کہا جن بستیوں میں ایسے لوگ رہتے ہوں صرف بشارتیں سناتے ہوں یا صرف ڈر سناتے ہوں، ان بستیوں میں اب شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام یہ مقررین کر رہے ہیں۔ صرف بشارتیں سنائیں پھلائیں، ہماری عوام کو بھی یہی پسند ہے، انہی کے نذرانے، انہی کو پیسے، انہی کی آؤ بھگت، اور جو صحیح معنوں میں پیغام سنائے۔ حال یہ ہو چکا ہے یار، یہ تقریریں تو سب ہمارے خلاف، ہماری مسجد کا امام ہمارے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، تو مجھے کہنے دو یہ مسجد میرے یا تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ مصلی مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ کے مصلی پر حق بات نہیں ہوگی، تیرے باپ کے گھر ہوگی۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہزار کھلتے ہیں۔ ابراہیم کی بارگاہ میں آنے والا کہتا ہے بہت گناہ گار ہوں، سارے گناہ میرے اندر ہیں، عادت ہو چکی چھوڑوں گا نہیں، علاج کرانے آیا ہوں، دوا لینے، ایسی دوا بتائیے کہ گناہ بھی کرتا رہوں، پکڑ نہ ہو، قیامت میں گرفت نہ ہو، قبر میں عذاب نہ ہو۔ بزرگوں کی بارگاہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بولے ایک علاج لینے آیا، میں 6 علاج دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ انہی کے صدقے میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، جو یہ مزاج رکھتا ہو کہ گناہ چھوڑیں گے نہیں، میں کہتا ہوں انہی کے صدقے میں، انہی کی بولی بول کر کرو تم بھی گناہ، نہ قبر میں پٹائی ہوگی، نہ حشر میں ٹھکائی ہوگی، جہنم میں نہیں جاؤ گے، مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے گی۔ عمل کرو۔ ابراہیم ابن ادھم نے کہا تھا تو ایک علاج مانگنے آیا نا، ایک سبب، میں 6 طریقے کے سبب بتاتا ہوں، کسی ایک پر بھی عمل کر لینا، میرا رب تجھے بخش دے گا۔ بولا حضور بہت جلدی بتائیے، بڑا خوش ہو گیا نا، ایسی باتوں سے بڑے خوش ہوتے نا لوگ۔ بولا حضور جلدی بتائیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا سن، پہلا علاج یہ ہے جب تک زندہ رہے، جب تک میرے رب کا رزق، اس کا پانی، اس کی نعمتیں، کھانا پینا چھوڑ دے، میرا رب تو اس سے کچھ نہیں پوچھے گا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ بولا حضور آپ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ جب میں کھاؤں گا نہیں تو کیسے زندہ رہوں گا، پیوں گا نہیں تو کیسے زندہ رہوں گا؟ جلال آیا ابراہیم کو، ارشاد فرمایا شرم نہیں آتی؟ ابے دنیا والوں کا مزاج یہ ہے، دنیا کا رسم و رواج یہ ہے، دنیا کی ریت یہ ہے، جو جس کا کھاتا اسی کی گاتا ہے، اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے، کھاتا اسی کا، پیتا اسی کا ہے، نافرمانی کی اجازت مانگ رہا ہے۔ بولا حضور یہ تو نہیں کر سکتا، دوسری بات بتائیے ہو سکتا ہے عمل کر لوں۔ پیغمبر کا غلام کہتا ہے سن، دوسری بات پر عمل کر، یار میرا رب تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، تجھے بخش دے گا۔ بولا حضور جلدی بتائیے، میں بھی جلدی بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بولے دوسری بات پر عمل کر لینا۔ بولا حضور بتائیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا چل، کھاتے رہنا پیتے رہنا، مگر جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے، شراب پینے کا، نافرمانی کا، چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرے، تو جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے اس سے پہلے تو میرے رب کے ملک سے نکل جانا، زمین سے نکل جانا، کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں میرے رب کی حکومت نہ ہو، رب کا ملک نہ ہو، اس کی زمین نہ ہو، اس کے آسمان کا شامیانہ نہ ہو۔ کہنے لگا حضور آپ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ وہی رب تو کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہو تو ہماری زمینیں ساتھ ہیں، آسمان ساتھ ہیں، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے، اسی نے اجازت دی ہے، مگر آگے یہ بھی کہہ دیا ہے لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہ حکومت ہماری ہوگی، بادشاہت ہماری ہوگی۔ تو وہ شخص بولا حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو مجھے طاقت نہیں، اور اگر آسمانوں میں بھی چلا جاؤں گا تو حکومت تو اسی کی ہے، زمین کے کسی گوشے میں چلا جاؤں گا حکومت تو اسی کی ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے معلوم ہے تو اس پر بھی عمل نہ کر سکے گا،
اس کی بادشاہ سے باہر نہیں جا سکے گا۔ ارشاد فرمایا اچھا تیسری بات پر عمل کر لے، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ بولا حضور جلدی بتائیے، غور سے سنو پیارے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تیسری بات سن۔ کہنے لگا بتائیے حضور۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے کہا تھا، بزرگوں کی نصیحتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا سنو، جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو نا تو ایسی جگہ چھپ جانا، ایسی جگہ چھپ جانا جہاں میرا رب تجھے دیکھنے نہ پائے۔ چھپ چھپ کر گناہ کرنا، رب دیکھے گا نہیں تجھے نا تو تیری گرفت نہیں ہوگی۔ فوراً تڑپ گیا، بے قرار ہوا، بولا حضور وہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے خطروں کو جانتا ہے، حضور اس سے چھپ کون سکتا ہے؟ ابھی دل میں بات آئی ہے، میرے رب کو معلوم ہو گیا ہے، ابھی آئی نہیں، وہ تو ازل سے جانتا ہے، ابد تک جانتا ہے، کیا کرنے والا ہے اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ کہنے لگا حضور میں یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ بغیر کھائے پیے رہ سکتا، نہ اس کے ملک سے نکل سکتا، نہ اس سے چھپ کر گناہ کر سکتا۔ تین باتیں ہو گئی۔ بولا حضور چوتھی بات بتائیے، ہو سکتا ہے میں اس پر عمل کر لوں۔ اب خاص طور سے ذرا گریبان میں منہ ڈالو، میں آپ سے مخاطب ہوں، گریبان میں منہ رکھو، سینوں پر ہاتھ رکھو، چلو ذرا ابراہیم کی بارگاہ میں۔ ابراہیم نے کہا کیا تھا چوتھے سوال میں؟ کہا چوتھا سوال سن، چوتھا علاج سن، اس پر عمل کر لے گا میرا رب تجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ کہنے لگا حضور بتائیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تیرے پاس ملک الموت فرشتہ آئے گا، آئے گا کہ نہیں؟ بولو یار آئے گا کہ نہیں؟ کیا تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کے پاس نہ آئے؟ سب کے پاس آئے گا۔ ابراہیم بولے تیرے پاس بھی آئے گا، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گا۔ ابراہیم نے کہا جب بھی آئے، جب بھی آئے تو تو کھڑے ہو جانا اور کہنا اسرائیل اللہ کے مقرب فرشتے تم ابھی آ گئے۔ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 55 سال کی عمر ہو چکی ہے، 40 سال وہ گزرے ہیں صرف جمعہ پڑھا ہے، 40 سال وہ گزرے ہیں شاید اس 40 سال میں کوئی رمضان کا روزہ رکھا ہو۔ میرے ماں باپ ناراض ہیں، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کی ہے، چھوٹوں کا حق مارا ہے، پڑوسی ظلم و ستم سے پریشان ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تو فرشتے سے کہنا 40 سال کی نمازیں قضا ہیں، اتنا وقت ملنا چاہیے کہ ان وقتوں کی نمازوں کی ادائیگی کر لوں۔ 40 سال کے روزے قضا ہیں، اس وقت روح قبض مت کرنے مت آنا جب تک کہ روزے نہ رکھ لوں۔ ماں ناراض ہے، راضی کرنے کا موقع دے، باپ ناراض ہے اس سے معافی مانگنے کا موقع دیا جائے، بڑے بھائی کے ساتھ بے ادبی کی ہے اس کو منانے دیا جائے، چھوٹے کا حق مارا ہے ادائیگی کا موقع دیا جائے، پڑوسیوں سے معافی مانگنے کا موقع دیا جائے۔ ڈالو گریبان میں منہ، فیصلہ کرو، کہیں نمازیں تو قضا نہیں ہے، کہیں روزے تو ذمے پہ نہیں ہے، کہیں ماں باپ ناراض تو نہیں ہے، کہیں بڑے بھائی کا دل تو نہیں دکھا ہے، کہیں چھوٹے کا دل تو نہیں دکھا ہے، پڑوسی ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ ادھر جنازہ اٹھاؤ، غریبوں کی آہیں نکلتی ہوں، وہ غریب کہیں مولا، لوگوں سے آپس میں کہیں یہ جو جنازہ جاتا ہوا دیکھ رہے ہو ظالم کا جنازہ جا رہا ہے، ٹھیک ہوا چلا گیا، اللہ کے بندوں کو آرام مل گیا۔ ایسا نہ ہو بلکہ تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں چلو یار اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، مصطفیٰ کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، چلو چلو نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، امام کا جنازہ پڑھ لے۔ ہم گناہگار ہیں مگر یہ تو وقت کا امام ہے، امید ہے رب قدیر اس کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ہماری مغفرت کر دے گا۔ ابراہیم ابن ادم کہہ رہے ہیں کہہ دینا فرشتے سے ابھی روح قبض نہیں ہوگی صاحب، نمازیں پڑھوں گا، روزوں کی قضا کروں گا، بھائی کو راضی کروں گا، ماں باپ سے معافی مانگوں گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں گا، تب میری روح قبض کرنے آنا۔ بولا حضور وہ فرشتہ آتا ہے تو موقع کب ملتا ہے؟ وہ نہیں دیتا ہے مہلت، وہ باتیں کرنے کا موقع کہاں؟
حضرت ابراہیم کو جلال آیا، ارشاد فرمایا نادان سب کچھ جانتے ہو پھر بھی اجازت مانگ رہے ہو گناہ کرنے کی؟ بولا حضور سمجھ میں آ گیا، مگر آپ نے 6 بتائے نا، 6 کو کہا بھی تو 3 علاج بتائیں، ہو سکتا ہے 2 اور بتائیے، ہو سکتا ہے میں عمل کر لوں۔ ابراہیم ابن ادم نے ارشاد فرمایا سن بہت جلدی، 5ویں بات یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے نامہ اعمال کسی کے سامنے سے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں۔ جس کے پیٹھ پیچھے سے لیے جائیں گے فیصلہ ہوگا یہ ادھر کا ہے، جس کے دائنے ہاتھ میں سامنے سے آئیں گے فیصلہ ہو جائے گا مصطفیٰ والا ہے، سبحان اللہ، فیصلہ ہو جائے گا مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ابراہیم بولے جب تیرے نامہ اعمال تیرے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں تو تو کہنا اے اللہ کے فرشتے میں پیٹھ کے پیچھے سے نہیں لوں گا، بائیں ہاتھ میں نہیں لوں گا، سامنے سے لوں گا، دائنے ہاتھ میں لوں گا۔ بولا حضور وہ ہماری نہیں سنیں گے، وہ تو وہ کریں گے جس کا حکم رب نے دیا ہوگا، ہماری نہیں چلے گی۔ ابراہیم ابن ادم کو جلال آیا، ارشاد فرمایا نادان ابے اس دن نہیں چلے گی، آج تو چل رہی ہے، رب نے اختیار دیا ہے، آج تو موقع ہے، غنیمت سمجھ، جھوک رب کی بارگاہ میں، میرا رب اتنا بڑا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، حبیب کے دامن کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ابراہیم کہتے ہیں آج رو گر گیا، رب قدیر کی بارگاہ میں تیرے 2 آنسو تیری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، سبحان اللہ۔ بولا حضور 6ٹھی بات کو اور بتا دیں۔ ابراہیم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی سن لے، اب آخری فیصلہ ہوگا، حساب و کتاب ہونے کے بعد کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے، کچھ جنت والے ہوں گے کچھ جہنم والے ہوں گے، تیرے بارے میں فیصلہ ہو۔ اے فرشتوں پکڑو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے تجھے لینے کے لیے آئیں اور تجھے جہنم کی طرف لے کر چلنے لگیں تو تو کہنا فرشتوں اللہ کے مقرب فرشتوں مجھے ادھر مت لے جاؤ، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے لے جانا ہے تو ادھر لے کر چلو، میں تو ادھر جاؤں گا۔ کہنے لگا حضور وہ میری نہیں سنیں گے، وہ تو وہ کریں گے جو رب نے کہا ہے، جو حکم ملا ہے پروردگار کا، وہاں ہماری نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کو جلال آیا، ارشاد فرمایا نادان تو نے ایک طریقے کا علاج مانگا تھا، میں نے تو 6 طریقے کا علاج بتا دیا، ایک پر عمل نہ کر سکا، اب بتا تجھے کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا ابراہیم کے قدموں پہ گرا، ادھر وہ قدموں پہ گرا، آنکھوں میں آنسو تھے، ادھر اللہ کے مقبول بندے ابراہیم کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے۔ ابراہیم بولے اے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے مولا یہاں تک لانا تیرے بندے کا کام ہے، اے پروردگار اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اے میرے مولا تو اپنے حبیب کے دامن کو دیکھ لے۔ ادھر ابراہیم دعا کر رہے ہیں پیارے، جب وہ بندہ خدا جو اب تک گناہوں کی اجازت مانگ رہا تھا اب رب کی بارگاہ میں رو رو کر کہہ رہا تھا اے مولا میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، میں ناکارہ صحیح، بیکار صحیح مولا، مگر تیرے محبوب بندے کے قدموں پہ پڑا ہوں مولا، اب مجھے نہ دیکھ اپنے محبوب کے قدموں کو دیکھ لے، اے پروردگار تیرے محبوب بندے کے قدموں میں پڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے لیے آواز آتی ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بندہ ہو کر جب ہماری بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو ہم نے خدا ہو کر اس کو معاف کر دیا ہے۔ ضرورت ہے پیارے اس بات کی، گناہگار صحیح سیاکار صحیح، رو کر تو دیکھو رب کی بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، وہ تو پروردگار تمہارا ایسا رحمان و رحیم ہے، وہ رب قدیر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، رب کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ بڑے بڑے گناہگار آپ کو اللہ والوں کے تذکرے ملیں گے، ان کے واقعات ملیں گے، بڑے بڑے گناہگار تھے مگر جب توبہ کی ہے نا تو اب گناہگار نہیں، دوسروں کے لیے مشعل راہ بن چکے تھے، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن چکے تھے، دوسروں کے لیے ہدایت کا ایسا ذریعہ بنے، ہدایت کا ایسا چشمہ بنے ہیں۔ آج رہتی دنیا انہیں یاد کر رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کو یاد کیا جائے۔